بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے ہیڈ کوارٹر اور اسلامک سینٹر غوث اعظم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کے پروگرام شرعی مسائل۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مصیبت اور مشکل میں دعا کرنے کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح مصیبت اور مشکل میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مصائب و آلام کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرمائی۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، ہم چونکہ ماہ محرم الحرام میں ہیں اور آج پاکستان میں 10 محرم گزری ہے۔ 10 محرم کو تاریخ اسلام کا المناک سانحہ کربلا پیش آیا، جس میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس قدسیہ کو اور ان کے چاہنے والوں کو بے دردی، ظلم و بربریت سے شہید کیا گیا۔ چونکہ آپ تمام احباب کو کربلا کے واقعات، حادثات جو بھی ہوئے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک المناک داستان ہے جو کہ خانوادہ رسول کے ساتھ پیش آئی ہے، جس میں بے شمار مصائب و آلام تھے، مگر امام علی مقام نے ان مصائب و آلام میں ان سے نجات پانے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دست دعا بلند نہیں کیے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کے حوالے سے کہ مصیبت، مشکل یا عام طور پر دعا کا حکم کیا ہے، تو معزز سامعین و ناظرین، ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ معزز سامعین و ناظرین، پہلی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ میں
ارشاد باری تعالیٰ ہے بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور وہ تکلیف دور فرماتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ان دونوں آیات میں اللہ کریم نے دعا کرنے اور اس کی قبولیت کی بشارت دی ہے، دعا کی ترغیب فرمائی ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے عبادی، اذا سألک عبادی، میرے بندے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس لفظ میں اللہ کی طرف سے اتنی شفقت، اتنی مہربانی اور اتنی نرمی ہے اور اتنی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے، اور میری ذات سے متعلق پوچھیں تو وہ پھر جب کہتے ہیں کہ میرے بندے تو وہ اس کی طرف سے ندا آتی ہے، صدا آتی ہے۔ جب کوئی اس کو پکارتا ہے، جب کوئی اس سے دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے این الداعون، دعا کرنے والے کہاں ہیں، میں سنتا ہوں۔ فإنی قریب، اے دعا کرنے والے میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ تو اس سے اللہ کی بندے سے قربت کا ثبوت میسر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی بندے کے قریب ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ بندے کے اتنا قریب ہے کہ جب وہ پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، طلب کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اب سنتا ہی نہیں بلکہ فرمایا اجیبو، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ اس کی کمال سماعت ہے کہ سننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے، اس کو درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ اب دنیا کے شہنشاہوں میں سے، بڑے بڑے بادشاہوں میں سے کون ہے جس کو یہ صلاحیت اور قدرت ہے؟ یہ کسی کو نہیں ہے سوائے اس ایک مالک الملک کے، جو تمام جہانوں کا، تمام بادشاہوں کا، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے اور یہ اسی کے لائق ہے۔ اب اس کی وہ یہ کہ بندہ جب پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ حضور دل سے، اخلاص سے، توجہ سے اور اپنے دل کی گہرائی سے اس کی طرف جب ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ اور ان کلمات کے مفہوم سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کریم سے اگر دعا کی جائے تو وہ سنتا ہے اور سن کر قبول کرتا ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دعا کرتا ہے مگر بہت سی دعائیں ہیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں بھی وہ فرماتا ہے کہ جو دعا میں بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ قبول نہیں فرماتا، اس کو مؤخر کر دیتا ہوں، وہ بھی تمہارے لیے بہتری ہے، تمہاری خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اس کو مؤخر کر دیتا ہوں، لیٹ کر دیتا ہوں، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایک عمومی تصور ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو مطلق اجازت دی ہے، مطلق ترغیب دی ہے کہ ہر شخص، ہر انسان، ہر بندہ اس سے مانگ سکتا ہے۔ اب بندوں میں اس کے جو خاص بندے ہیں، اس کے جو مقرب بندے ہیں، وہ ہیں انبیاء کرام، رسول اعظام۔ تو ہم اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام جو ہیں ان کی سنت بھی یہ ہے کہ عام حالات میں کہ جب مصائب، مشکلات نہ ہوں، ان میں بھی دعا کرنا ان کی سنت ہے، اور جب پریشانی ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، آزمائش ہو تو اس میں بھی
دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کریم نے خود ترغیب دی کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء اور رسل نے بھی حالت اضطراری میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے بابا، نسل انسانی کے بانی سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو لے لیجئے۔ ان کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو زمین پر انہوں نے جو وقت گزارنا تھا گزارا، بالآخر آپ بھی زمین پر آ کر پریشانی میں، مصیبت میں، جو حالات جن کا سامنا کیا، مصیبتیں جھیلیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کسی اور سمت تھے، سیدہ حوا علیہ السلام کسی اور جگہ پر تھیں، تو مسلسل جب پریشانیاں تھیں تو بالآخر وہ بھی پکار اٹھے، ربنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگلا موضوع نہیں ہے، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ کریم نے آپ کی توبہ قبول کی، آپ کو معاف فرمایا اور پھر یہ سارا نظام چلا۔ اسی طرح جن کو آدم ثانی کا لقب دیا گیا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام، آپ نے بھی 950 سال اپنی امت کو دعوت دی، امت کے جو مصائب تھے، امت کی طرف سے جو مشکلات تھیں، جو تانا زنی تھی، جو تکلیفیں تھیں، ان کو برداشت کیا۔ بالآخر آپ نے بھی مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانی میں دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز آ گیا ہوں، تو ان سے انتقام لے۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت غمزدہ رہے، حزین رہے، دکھی رہے۔ بالآخر انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے غم، اپنی پریشانی کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کریم نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ کو بھی جب طویل عرصہ تک مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ہر قسم کے مصائب آپ پر آئے، اور انہی مصائب میں سے، آزمائشوں میں سے ایک آزمائش طویل عرصہ بیماری تھی، تو اس پر آپ نے بھی بالآخر عرض کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، یعنی اے اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، مجھے بیماری آ گئی ہے، مجھ پر مصیبت آ گئی ہے، تو رحم فرما۔ تو اللہ کریم نے ان کو نجات دے دی۔ اسی طرح آپ کو یہ معلوم ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام بھی، ان کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، کہ ایسی آزمائش کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں، ان تاریک پردوں میں آپ نے بھی پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، ان ساری آیات اور دعاؤں سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام جو بڑے بڑے اولو العزم اور اللہ کی دعوت حق لے کر اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے،
ان پر بھی جب مصائب آئے تو انہوں نے بھی دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ اب ایک طرف یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت محمدی میں، ہمارے دین اسلام میں، جو میں نے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے لوگو مجھ سے، اپنے رب سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ان ساری آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کرنا درست ہے اور جائز ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام ان سارے مسائل، مصائب، مشکلات، آلام سے گزرتے ہوئے کہ مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک آپ کو طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے ساتھ آپ کا خانوادہ اور آل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی شہزادیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں، وہ جن پر پردے کو بھی رشک ہے، جن سے آسمان بھی حیا کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تھیں، اور ان پر کیسے کیسے مصائب آئے، مگر امام عالی مقام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مصیبت کو برداشت کیا۔ اور اگر آپ 10 محرم کا منظر سامنے لائیں، جو حالات پیش آئے، جو امام عالی مقام کے ساتھ شہادت کا منظر ہے کہ آپ کو کس طرح شہید کیا گیا، لیکن اس ساری مصیبت اور سارے احداث اور آلام کے باوجود کہ ایک طرف علی اصغر کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پاکیزہ خواتین خیموں میں پیاسی ہیں، ہر شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اے آسمان تو ہی برس پڑ۔ کیا بات ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھ کر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، آقا کریم کی عظمت کی قسم، کہ اگر امام عالی مقام ایک بار ہاتھ اٹھا دیتے تو آسمان برس پڑتا۔ فرات کیا تھا، پھر تو اور فرات بن جاتا، لیکن امام عالی مقام نے اس صورتحال میں صبر سے کام لیا، اور آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، دعا نہیں کی۔ کیوں؟ معزز سامعین و ناظرین، اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو انبیاء کرام کے حوالے سے دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کے نانا حضور کی سنت ہے کہ عزیمت اختیار کرنا، اور یہ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جد اعظم سے مراد آپ کے جد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے مصائب کا بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن جو سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آزمائش آپ کو آئی، وہ تھی کہ نمرود کا آپ کو آگ میں پھینکنا۔ اب چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میں تفصیل سے واقعہ بیان کروں، صرف خلاصہ یہ ہے کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا سارا بندوبست کر لیا، منجنیق تیار ہو گئی، تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی مدعا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جس سے مانگنا ہے، جس سے دعا کرنی ہے، وہ مجھ سے زیادہ میرے حال سے آگاہ ہے۔ چنانچہ جب آپ کو سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور اس آپ کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، تو آپ نے صرف اتنا فرمایا، یہ دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن آپ نے اس آگ سے نجات کی، بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، مگر اللہ کریم نے آپ کو بچا لیا، چونکہ آپ کے نسب مبارک سے، آپ کی صلب مبارک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ اسی طرح سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نانا ہیں، آپ کی سنت بھی یہ ہے کہ مصیبت میں، مشکل میں ضروری نہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے کچھ طلب کریں، کیونکہ طائف میں آپ سب کو یہ معلوم ہے
کہ جب طائف والوں نے آپ کو زخمی کر دیا، آپ کے جسد اطہر سے خون بہ رہا تھا، آپ ایک طرف بیٹھ گئے تو جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ ریڈی ہے اللہ کے فرمان کے مطابق کہ آپ اگر فرمائیں تو وہ اس وادی کو اٹھا کر زمین میں غرق کر دے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے طائف والوں کو کسی قسم کی کوئی بد دعا نہیں کی، اللہ سے ان کی ہلاکت کی دعا نہیں مانگی، بلکہ صبر کیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، سیدنا امام عالی مقام جو کہ حضور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی محبت ہیں، آپ کا پیار ہیں، آپ کی نسل کے بانی ہیں، امین ہیں، آپ نے بھی اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کربلا میں مشکلات برداشت کی، دعا نہیں کی۔ دوسری بات، اللہ کی جن کو پہچان ہو چکی ہے، معرفت ہو چکی ہے، جن کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ ہے، قرب کا مقام ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ اس راستے میں اگر کوئی اعلیٰ مقام ہے تو وہ مقام تسلیم و رضا ہے۔ اور مقام تسلیم و رضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ چونکہ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، کارساز بھی ہے، اس پوری کائنات کو وہ اپنی مرضی سے چلا رہا ہے اور ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور انسان بھی اسی کائنات کا، اس کی مخلوق کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بھی شب و روز، اس کے بھی اعمال وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ اس نے اپنے یہ لکھ رکھا ہے کہ کس انسان نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس سے طلب کرتا ہے، اس سے کوئی مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، وہ بدل بھی دیتا ہے، لکھا ہوا مٹا بھی دیتا ہے۔ اب اس اللہ کے راستے میں، اللہ کے قرب میں، دین کے راستے پر جو سب سے بڑا مقام ہے وہ تسلیم و رضا کا ہے۔ ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ کرامت دکھا دینا کسی ولی کا یہ بہت بڑی بات ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، کرامت دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص مقام میں ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اللہ کریم کو اس کو قرب کریم کے ہاں اس کا مقام ہو کہ اس کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکل جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، تو وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایسی کوئی چیز عرض کر دے، اس کی ذات سے کوئی کرامت سرزد ہو جائے تو وہ کرامت سو ظاہر ہو گئی، لیکن وہ ولی مرتبہ تسلیم و رضا سے گر جاتا ہے، وہ مرتبہ تسلیم و رضا پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو گویا اس جگہ پہ آ کر جو ولی مرتبہ تسلیم و رضا پر قائم رہا، اس کا مقام اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے جو مرتبہ رضا پر قائم نہ رہ سکا۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مختصر سا واقعہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نام سن رکھا ہوگا، خواجہ غوث محمد گوالیاری، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، اپنے زمانے کے غوث تھے، کامل تھے، آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے۔ وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کے پاس لوگ آتے، حکومتوں کو خطرہ لاحق ہوتا تو آپ کو کہیں نہ کہیں بھیج دیتے، جہاں بھیجتے وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے۔ بالآخر حکومت نے ان کو قید کر دیا، قلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔ قید رکھنے کے بعد پھر بھی لوگ زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آتے رہتے۔ بادشاہ کو وزیروں نے مشورہ دیا کہ ان کو اپنے اس علاقے سے آپ نکال دیں تاکہ نہ یہ رہیں اور نہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ ان کو، ان کے پورے خانوادے کو اپنی حدود سے کسی اور جگہ چھوڑ آئیں۔ بادشاہ نے اپنے کارندے، اپنے فوجی ساتھ بھیجے، گھوڑے دے کر، اسلحہ دے کر کہ آپ ان کو بحفاظت دوسری جگہ جا کر چھوڑ کے آئیں۔ وہ ساتھ آئے، لیکن وہ بدبخت راستے میں جب قریب آئے سرحد کے تو ان بدبختوں کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے آپ کے خانوادہ پاک کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ خانوادے کو لوٹتے رہے، جو کچھ تھا لوٹ لیا، اور آپ یہ سارا منظر دیکھتے رہے، آپ برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ لیکن ایک بدبخت نے، آپ کے نواسی کے کان میں سونے کی بالی تھی،
اس کو ہاتھ ڈال کر کھینچا تو نواسی کی چیخ نکلی. جب نواسی کی چیخ نکلی تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا. آپ کا صبر جواب دے گیا. آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ نے وہ ایسے گھما دی. جب ایسے گھمائی تو وہ سارے کے سارے وہیں پر ہلاک ہو گئے. معزز سامعین و ناظرین، آپ بظاہر یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی عزت رکھی، ان کا شرف ہے کہ آپ نے عام چھڑی گھمائی جس سے وہ سارے ہلاک ہو گئے. یعنی یہ کرامت کا ظہور تو ہو گیا لیکن وہ درجہ رضا پر فائز نہ رہ سکے. لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چونکہ نواسہ رسول ہیں، آپ نے ڈائریکٹ آقا کریم کے کندھوں پر سواری کی تھی، آقا کریم کی زبان مبارک چوسی تھی. جو کچھ آقا کریم کی ذات کی خصوصیات تھیں، صفات تھیں، آقا کریم نے ان کو اپنا مظہر بنا دیا تھا. چنانچہ کربلا میں امام علی مقام نے ثابت کیا کہ وہ مظہر مصطفیٰ ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی برضا ہیں. اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی. اب جب کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے کہ مصیبت میں آ کر، مشکل میں آ کر، حالت اضطراری میں آ کر بھی اللہ کی رضا پر قائم رہتا ہے تو آسمان پر اللہ بھی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی استقامت دیکھو، میرے اس بندے کی رضا دیکھو کہ میری خاطر، میری خوشنودی کے لیے یہ اتنے مصائب جھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. چنانچہ امام علی مقام نے اپنا خانوادہ، ان کے جو مصائب تھے اس پر صبر کیا اور ان کے جو تمام نفوس تھے انہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا. امام علی مقام نے خود شہادت کا جام نوش کر لیا مگر صبر و تسلیم اور رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ثابت کیا کہ آپ واقعتاً سید الانبیاء، خاتم النبیین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے امین ہیں. معزز سامعین، میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. معزز سامعین ناظرین، تاریخ انسانی میں یہ کام کسی نے نہیں کیا. اسی طرح یہ شاعر آگے کہتے ہیں، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو سیرت مطہرہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اس قربانی کے ذریعے سے آج تک دین زندہ اور باقی ہے اور اسی قربانی کی بدولت انشاءاللہ قیامت تک بھی باقی رہے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.